کیونکہ ایک صفت ہے، کل انشاءاللہ صفات پہ گفتگو کریں گے. وہ صفت ہوتی تھی مومن، معصوم فرماتے مومن نہیں بن سکتا جب تک صاحب بصارت نہ ہو. بصیر جو ہوتا ہے اسے حق و باطل کے پہچاننے کی کیا ہوتی ہے؟ شناس ہوتی ہے. اس کے پاس ایک ہتھیار ہے جہاں سے وہ حق و باطل پہچان سکتا ہے. یہ بہت بڑے آپ کے عالم دین غالباً شاہ فیصل کے زمانے میں، اس سے بھی پہلے سعودی عرب گئے حج کے لیے. غالباً آغا امینی تھے، آغا محسن الحکیم، یہ دقیقاً یاد نہیں. کہتے جب حج کیا تو گورنمنٹ کا جو بیوروکریسی تھی ان کو پتہ چلا کہ شیعوں کا اتنا بڑا مرجع، اتنا بڑا عالم آیا ہے، لہٰذا ایک رسپیکٹ کی جائے. اور ان کو انہوں نے دعوت دی کہ ہم آپ کو کسی کھانے پہ بلانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیے ہم جہاں بھی آتے ہیں آپ کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ بار بار کوئی پھر بحث چھڑی جائے، پھر ظاہر بحث لمبی ہو جاتی ہے، ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے. انہوں نے کہا نہیں قبلہ آپ آئیے، کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، کوئی دینی بات نہیں ہوگی، صرف مسلمان ہیں آپس میں بیٹھیں گے کھانا کھائیں گے. انہوں نے کہا اچھا ہے، مسلمان تو مان لیا، سفرے پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ پہلے مسلمان کہہ کے بلاتے ہیں پھر کافر کہہ کے اٹھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیے، کوئی بات نہیں. کیونکہ نحن ابناء الدلیل نا، ہم کبھی بھی بحث و مباحثے میں ان باتوں میں گھبراتے نہیں. موٹی موٹی باتیں قرآن سے لو، اور اگر حق کو پہچانا ہے تو کوئی اب امت اگر کنفیوژن میں رہے گی تا قیامت کنفیوژن میں، آپ کا رستہ تو بالکل کلیئر ہے نا. انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، مسئلہ ہی حل کر دیا آل رسول نے. کہتے میں سفرے پہ گیا، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مولوی، کوئی یونیورسٹیز کے، مدارس کے بڑے سفرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھو اہل علم جو حدیث کو جانتے تھے، مکے کے، مدینے کے، حافظان بخاری مسلم، حافظان قرآن، قاریان قرآن، سارے بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے کھانا چلا، سب نے کھایا. جب کھانا ختم ہوا تو انہوں نے کہا دیکھیے قبلہ علماء کی محفل ہے تو ہم کوئی سیاسی بحث تو نہیں کرتے، لیکن کیا اچھا ہو جائے کہ وہ محفل کیسی جس میں ذکر رسول نہ ہو، وہ محفل کیسی جس میں کلام رسول نہ ہو. کہ انہوں نے کہا بسم اللہ، ہم کب منع کیا ہے کہ رسول کا ذکر نہ ہو. کہا دیکھیے ہم چاہتے ہیں جتنے مفتی حضرات صاحب بیٹھے ہیں، یہ بڑے بڑے جو اکابر ہیں، سب رسول خدا کی ایک ایک حدیث سناتے جائیں تاکہ محفل میں کیا ہو جائے، برکت آ جائے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ سنائیں. تو ایک مفتی صاحب اٹھے، انہوں نے ایک حدیث سنائی، دوسرے اٹھے دوسری حدیث سنائی، تیسرے اٹھے تیسری حدیث سنائی. قبلہ کہتے ہیں میں نے محسوس کیا ساری حدیثوں کا ٹاپک ایک ہے، ساری حدیثوں کا ٹاپک ایک ہے کہ فلاں صاحب کو شیطان دیکھ کے بھاگ جاتا تھا، ملائکہ ان کو دیکھ کے رش کھاتے تھے، کوئی نبی ہوتا ان کے بعد فلاں نبی ہوتے. کہتے پڑھتے کہ میں نے کوئی بات نہیں پڑھے، کہ میری باری آئی. مطلب ان کو بھی پتا ہے کہ کس کو کیا اچھا لگتا ہے، کس کی کیا کمزوری ہے. انہوں نے کہا ہم تو گھبراتے نہیں ہیں، کہ بولے آپ بھی سنائی. اب جان بوجھ کے وہ پڑھ رہے ہیں تاکہ بحث کو کہیں لے لیا جائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری میٹھی میٹھی حدیثیں سنائی ہمیں. تو کہا کہ ایک حدیث ہم بھی آپ کو سناتے ہیں. اب اہل مکہ اہل مدینہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں. کہا رسول خدا کی حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا. تو جتنے مکے مدینہ کا قد صدق، سچ کہا رسول خدا نے، واقعاً یہ حدیث ہے. کہ آپ ماشاءاللہ اہل مکہ اہل مدینہ پڑھے لکھے مفتی صاحبان، کئی حدیث ہے آپ کی کتابوں میں. کہ الحمدللہ ہم مانتے ہیں، ہر فرد مانتا ہے. رسول نے فرمایا جس نے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا. کہ ہم سب پہچانتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے اوپر ہمارے حاکمان، ہمارے وقت کے امام ہیں، ہم ان کی معرفت رکھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آج کی بات نہیں کر رہا، آپ نے بھی حدیثیں پڑھی ہیں، مجھے بس اتنا بتائیے کہ نبی کی بیٹی کا وقت کا امام کون تھا. کہا مر جائے اور وقت کے امام کو نہ پہچانے، یا علی، مر جائے وقت کے امام کو نہ پہچانے تو جہالت کی موت مر گیا. کم صحیح بخاری یا مسلم کے اندر یہ جملے ہیں کہ نہیں قد ماتت
دنیا سے چلی گئیں اور فلاں سے بات نہیں کی. مسلم جملے موجود ہیں. یہاں تک کہ دنیا سے چلی گئیں اور ناراض رہیں. اب میری سمجھ میں نہیں آتا, دو ہی ہیں, اگر پہچانا ہوتا تو امام سے کوئی ناراض نہیں ہوتا, اور اگر نہیں پہچانا تھا تو نبی کیا کہہ رہے ہیں, وہ جہالت کی موت مر گیا. کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی کی بیٹی بغیر معرفت کے دنیا سے چلی جائیں. تو دو ہی آپشن ہیں, یا ان کو امام نہیں مانا تھا جن کو آپ مانتے ہو, یا اس کو امام مانا تھا جس کا ہاتھ بلند کر کے نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یا ان کو امام مانا جن کو ہم شیعہ مانتے ہیں حیدری, یا جن کو آپ مانتے ہیں. میں کنفیوز ہوں. یہ ذرا بزرگان امت بیٹھے ہیں, تصدیق بھی آپ نے کی نبی کی حدیث ہے, یہ بھی آپ مانتے ہو کہ دنیا سے چلی گئیں, حتی ماتت, کسی سے بات نہیں کی. کہ قبلہ صاحب ہمیں دیر ہو رہی ہے, محفل بہت لمبی ہو گئی ہے, کل بہت ہمیں کام ہے, پھر کبھی بیٹھیں گے اس مسئلے کو حل کر دیں گے. یہ مکتب اہل بیت ہے کہ جو دلیل سے بات کرتا ہے. آپ کو جو اہل بیت نے دلیلیں دی ہیں, جس کو عقل بھی تسلیم کرتا ہے, قرآن بھی تسلیم کرتا ہے, اور رسول خدا کی ذات اقدس بھی ان دلیلوں پہ روشنی ڈال رہی ہوتی ہیں, تو شکر خدا کرو حسین نے آپ کو کلیئر رستہ بتایا. آپ کو اہل بیت نے کنفیوز نہیں چھوڑا. آپ دنیا سے جاتے ہو تو مطمئن ہو کے جاتے ہو, قبر میں اٹھائے جاؤ گے تو مطمئن ہو کے اٹھائے جاؤ گے. تو فرمایا یہ مکتب مکتب عقل ہے, یہ مکتب مکتب شعور ہے. اب تھوڑا سا میں نیٹ ورک کا اشارہ کر دوں, کیونکہ ہم نیٹ ورک آف اہل البیت اور اصحاب اہل البیت پہ بھی گفتگو کریں گے. میں نے کراچی میں اس پہ تفصیل نقشہ پڑھا ہے, لیکن یہاں پہ تھوڑی سی میں لنک کرتا ہوا جاؤں گا.